ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر میں تیزی، 24 گھنٹے میں 105 افراد جان سے گئے، 2731 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 48,369 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر، ایک ہی روز میں مہلک وائرس مزید 105 جانیں نکل گیا، کل اموات 9010 ہو گئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے میں 38,028 ٹیسٹ میں سے 2,731 کیسز مثبت آئے۔ سندھ میں 58 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا کے پھیلاؤ کا تناسب سب سے زیادہ کراچی میں 18.76% تک پہنچ گیا۔ پنجاب میں مہلک وائرس نے 26 افراد کو شکار کیا۔ کورونا کیسز کی شرح 3.2%، راولپنڈی میں 6.215، اسلام آباد میں وائرس کے پھیلاؤ کی کم ترین شرح 2.94% رہی۔ کوئٹہ میں مثبت کیسز کی شرح 5.8% ریکارڈ کی گئی۔ آزاد کشمیر میں مثبت کیسز کی شرح 5% اور گلگت بلتستان میں 1.6% رہی۔ کے پی کے میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 11.3% اور پشاور میں 15.99% ہے۔ مظفر آباد میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 1.8 اور میرپور میں 5.31% ہے۔ اور وفاقی وزیر تعلیم نے تعلیمی اداروں کو چھٹیاں دینے کا فیصلہ درست قرار دے دیا ہے۔ شفقت محمود کہتے ہیں بچے گھروں میں رہ کر محفوظ ہیں، حالات بہتر ہوتے ہی تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے، کسی صورت بچوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بے غیرت کا لفظ استعمال کر کے مولانا نے اپنی فرسٹریشن اور گھٹیا پن کا اظہار کیا۔ اب ان کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے، اب ان کو بس NRO چاہیے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ چور اکٹھے ہو گئے کیونکہ NRO چاہیے، جس کو KP میں NRO چاہیے وہ ساؤتھ KP میں جاتے ہیں۔ عزت دار غیرت مند قبائل کو مولانا فضل الرحمان نے وہاں گالی گلوچ کی ایک جلسے میں، ان کے لیے بغیرت کا لفظ استعمال کرنا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی فرسٹریشن بھی دکھائی ہے اور اپنا گھٹیا پن بھی دکھایا ہے، تو مولانا صاحب کو اب پہ معذرت کرنی چاہیے۔ اچکزئی صاحب نے لاہوریوں کو اور پنجابیوں کو گھاؤ دیا، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور KP سے بیٹھ کے کرتا ہوں۔ جو مہاجروں کو زخم دیا کراچی میں، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ کسی کو ٹیلی فون کرنے پہ غصہ آ گیا ہے اور کوئی گالیاں دیتا پھر رہا ہے، یہ تمام وہ فرسٹریشن ہے بنیادی طور پر جو NRO نہ ملنے کی وجہ سے، اور اب جواب دینا پڑنا ہے کہ یہ لوٹ مار کہاں سے ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتے ہیں چینی چور، جو 70% خود چینی والے ہیں۔ جیسے چینی نیچے آئی ہے، اب یہ مافیا بھی آہستہ آہستہ ان کی قیمت بھی نیچے ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم پشاور میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور حیات آباد سپورٹس کمپلیکس آف لفٹ منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیکس بھی تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی کیا مصروفیات ہوگی، اسی بارے میں مزید بتائیں گے عبدالقادر۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر خیبر پختونخوا پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پر مختلف قسم کے منصوبوں کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی۔ یہاں اس وقت تیاریاں بھی جاری ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے یہ تقریب ہونے جا رہی ہے، جس میں وزیر اعظم نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے جو چیکس ہیں ان کی تقسیم کا عمل مکمل کریں گے۔ 2 ارب روپے کی رقم اب تک تقسیم کی جا چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سندھ، پنجاب اور وفاق کے بعد اب کامیاب جوان پروگرام کی خیبر پختونخوا میں انٹری ہو رہی ہے۔ مزید 15 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ 2021 تک تقسیم کی جانی ہے، تو اس حوالے سے مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم معاون خصوصی عثمان ڈار کے ہمراہ کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف منصوبے ہیں۔ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ ہے، جبکہ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا ایک بہت ہی اہم منصوبہ ہے، آج اس کا بھی باضابطہ آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤسنگ فلیٹس منصوبے کا بھی آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نوشہرہ میں وہ مرکزی تقریب ہوگی، تو اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں، لیکن جو مرکزی تقریب ہے وہ کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں ہوگی اور اس کی بھی تیاری مکمل کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم کے آج کے دورے کی شروعات APS شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی سے ہوگی۔ KP کے معاون خصوصی اطلاعات کامران بنگش کہتے ہیں صحت انصاف کارڈ فیز 1 اور 2 ریاست مدینہ کی طرف سفر کی شروعات تھی۔ آج وزیر اعظم عمران خان تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے دورے کی شروعات APS کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کے ساتھ ہوگا۔ 31 جنوری تک
صحت سہولت کارڈ کے تحت 10 لاکھ روپے کی انشورنس ملے گی. جلوزئی اکنامک زون کے روڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. رشکئی اکنامک زون جو سی پیک کے تحت پہلا انڈسٹریل زون ہے. چترال، بنو، بنیر اور اس کے علاوہ دیگر اکنامک زونز ہم بنانے جا رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. ویلنگ ماڈل متعارف کرایا گیا جس سے 137 میگا واٹ بجلی انڈسٹریز کو ملے گی. سوات ایکسپریس وے فیز 2 کی ایکنک سے اپروول آ چکی ہے. پشاور ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی. 16 دسمبر کا دن پوری قوم کے لیے تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جسے قوم کبھی نہیں بھلا سکے گی. 2014 میں سپاک دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں داخل ہو کر معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. ثانیہ APS میں 132 معصوم بچوں سمیت 141 افراد شہید ہوئے تھے. ثانیہ APS ہم نہیں بھولیں گے. ننھے شہداء کی یادیں آج پھر تازہ ہو گئی. کبھی تم مر نہیں سکتے ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے. 6 برس پہلے آج ہی کے دن سورج طلوع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد آرمی پبلک اسکول پشاور میں قیامت برپا کی گئی. اسکول کے عقبی حصے سے بموں اور آتشی ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد داخل ہوئے، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا. معصوم طلباء، پرنسپل اور اساتذہ کو بے رحمی سے شہید کیا. تھوڑی دیر میں پاک فوج کے جوان اسکول پہنچ گئے اور 7 دہشت گردوں کو مار گئے. کربناک دن کے اختتام پر پشاور کی ہر گلی سے جنازہ اٹھا. 150 کے قریب شہادتوں نے پھولوں کے شہر کو آہوں اور سسکیوں میں ڈبو دیا. شہداء میں پرنسپل اور 16 سٹاف ممبرز کے ساتھ 132 ننھے طلباء شامل تھے. شہداء کے لواحقین اور پوری قوم اپنے پیاروں کو کھو دینے پر آج بھی سوگوار ہے. یہ وہ جگہ ہے جس پر کبھی کھیلے تھے ہم تم سبھی. ثانیہ ناقابل برداشت تھا، لیکن پوری قوم نے مل کر غم کو طاقت بنایا اور پاک فوج کے بہادر جوانوں کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی، قربانیاں دی اور آخرکار اپنے وطن عزیز کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کر دیا. مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 20 ارب کا ماہانہ جو ڈیزل اور فرنس آئل پر ندیم بابر صاحب کے پاور پلانٹس جو ہیں جو بجلی پیدا کر رہے ہیں، LNG کو تاخیر کی گئی، بحران پیدا کیا گیا. یہ 122 ارب اور 20 ارب ماہانہ عمران صاحب کی جیب میں جا رہا ہے. آپ نے پہلے دیکھا، جیسے میں نے پہلے کہا، آٹا، چینی، دوائی، گیس، بجلی، ان سب میں ڈاکہ ڈالنے کی وجہ شہباز شریف جیل میں ہے. 4 دن سے PDM کے جلسے سے پہلے 2 دن اگر جلسہ ناکام ہونا تھا، اگر جلسہ آپ کی نظر سے، آپ کے جھوٹوں نے کہا کہ جلسہ چھوٹا تھا، تو کرائے کے ترجمان اور وزیر اعظم ہلکان کیوں ہو گئے ہیں جلسے کے بارے میں باتیں اور ٹویٹ کر کے؟ جلسے سے پہلے خوف میں مبتلا، اور جو تاریخی جلسہ ہوا، جلسے کے بعد بھی نہ آٹے کی پرواہ، نہ چینی کی پرواہ، نہ روزگار کی پرواہ، نہ معیشت کی پرواہ، نہ LNG کی پرواہ، نہ دوائیوں کی پرواہ، صرف PDM PDM PDM. کیونکہ PDM کی تحریک عوام کے جیبوں پر اس ڈاکے کے خلاف ہے. PDM کی تحریک مہنگائی کے خلاف ہے، بے روزگاری کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف ہے، جو اس وقت مسلط ٹولہ عوام پہ کر رہا ہے. کشمیر کا سودا ہو گیا، سکوت کشمیر ہو گیا. آج 16 دسمبر APS کا واقعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ. ہم نے اپنے بچوں کی شہادتوں سے اس ملک سے دہشت گردی، نواز شریف کی قیادت میں جب وہ وزیر اعظم تھا،
मुल्क में कौमी बयानिया बना दहशत गर्दी के खिलाफ, उस वक़्त तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख कर यही वो बंदा था, यही वो शख्स था जिसने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था गले से घसीट दो। उसी शख्स को टेबल पे बिठाया, कौमी बयानिया बनाया दहशत गर्दी के खिलाफ। और आज हम 16 दिसंबर पे पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं उन वालिदैन को भी, उन शहीद बच्चों को भी, जब ये अंधोनाक वाक़या हुआ। आज ही के दिन 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, और हमने तब भी आज तक सबक नहीं सीखा। कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में फेंक दिया, लेकिन सबक नहीं सीखा। एक नालायक नाअहल चोर टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, जिसने अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाका डाला। और वो वजीर आज़म और वो वजीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, आज बेशरम जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं वो मंसूबे पाकिस्तान को तोहफा दिया। सीपैक बनाया, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, जिसमें से 550 मेगावाट बिजली, 5,500 मेगावाट बिजली शहबाज शरीफ ने बनाई। 300 डैम तो तुमने बनाने थे, कोई पूछने वाला है? नैब चेयरमैन से मेरा सवाल है, आप कहते थे हम फेस नहीं हम केस देखते हैं, तो आज 122 अरब के फेसेस नजर नहीं आ रहे करप्शन के आपको? 20 अरब महाना नुकसान एलएनजी में करप्शन हो रही है, आपको नजर नहीं आ रही? 250 अरब का डाका आटे में डल गया, आपको नजर नहीं आ रहा? 122 अरब एलएनजी में हो गया, 550 अरब चीनी की मद में पाकिस्तान का चोरी हो गया, लेकिन आपको नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इमरान साहब का फेस नजर नहीं आता। आज मालम जब्बा ताखीर 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया हेयरिंग को। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड वजीर आजम ने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा के कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के खिलाफ साजिश की, इसलिए उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया। मालम जब्बा ताखीर, हेलीकॉप्टर से केस ताखीर, बिलियन ट्री सुनामी ताखीर, बीआरटी पेशावर तारीख। शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का कहा था, मुझे रिश्वत दी कि पैनामा में खामोश हो जाओ, वहां से मफरूर, दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर। ये है असल हकीकत इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब की, और ये है वो 2.5 साल कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम किया, वो आज जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ 1 रुपए की सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम तो क्या, जब सबूत पेश करने होते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है, आप जवाब दें ये चोरी डाका। और इस वक्त जो 20 अरब का महाना डाका डाला जा रहा है, इमरान साहब आप जवाब दें इन अवाम की जेबों पे ये डाका, इस चोरी का जवाब दें। और शहबाज शरीफ की फौरन मेडिकल जो बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंशाअल्लाह जो अपना लाएअमल अगला है 31 जनवरी, आपके पास डेडलाइन है। ये बेरोजगारी, महंगाई, चोरी, करप्शन, डाका अब मुल्क की कौमी सलामती और मुल्क की मईशत और मुल्क की आवाम आपकी इस चोरी, नालायकी और नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 31 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पीडीएम के जलसे के हवाले से पंडाल में हम इंतज़ामात में जब मसरूफ़ थे तो ये बात मुशाहिदे में आई कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने 150 सीसीटीवी कैमरा पंडाल के अतराफ़ में स्टेज के पास सिक्योरिटी का बहाना करके लगाया,
اور بعد میں یہ راز افشاں ہوا کہ وہ چھپ چھپ کے ان کے وزراء، وہ چاہے صوبائی وزراء ہوں، وہ وفاقی وزراء ہوں، وہ تمام تر لوگ ٹی وی پہ جلسہ نہیں دیکھا انہوں نے ان سی سی ٹی وی کنیکشنز پہ جلسہ دیکھا، اور جب یہ جلسہ کامیاب ہوا تو پورے 4 دن، جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا، پوری حکومت اس بخار میں مبتلا رہی۔ ہر چینل پہ حکومتی ترجمان، صوبائی قومی حکومتی ترجمان، وفاقی حکومتی ترجمان، وہ تمام لوگ جلسے کے حوالے سے پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک تو قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اتنا کامیاب جلسہ ہوا، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خلاف یہ ریفرینڈم تھا، اور اس ریفرینڈم کو عمران نیازی صاحب نے براہ راست سی سی ٹی وی پر دیکھا۔ یعنی حکومت کے پاس غریب کے علاج کے لیے، غریب کی تعلیم کے لیے، غریب کے فلاح کے لیے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، مگر براہ راست کیمرے لگا کر، پریس کانفرنسز کر کے پی ڈی ایم کے جلسوں پہ تبصرے کیے جاتے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا، میں ان کو رلاؤں گا، اب خود رونے پر آ گئے ہیں۔ جلسے سے پہلے اپنے ایک سینئر وزیر کو کہتے ہیں ان سے رابطہ کرو اور ان سے کو ہم بیٹھ کے بات کر لیں۔ تو جس طرح ہم نے پہلے کہا، آٹا، بجلی، چینی، ایل این جی، ادویات، آپ کو کوئی این آر او نہیں ملنے والا۔ آپ انشاءاللہ جیل جائیں گے، وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور آپ کو تمام سہولیات ملیں گی۔ آپ نے اس بارے میں فکر نہیں کرنی اور آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا نہیں گھبرانا، تو آپ گھبرائیے گا مت، آپ کو تمام سہولیات دیں گے سوائے ایک کے، اس پہ شاید قانونی طور پہ وہ جیل کے اندر پرووائڈ نہیں کی جا سکتی۔ میاں شہباز شریف صاحب کو آج دوسری مرتبہ قید کے نتیجے میں احتساب عدالت میں جب پیش کیا گیا ہے، تو میں پچھلے 2.5 سال سے وکلا بھی اور میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔